إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله یہ دعوی ایمان کرنے والے مفاد پرست منافقین کی دوسری مثال بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، فرمایا منافقین کی دوسری مثال اس طرح ہے جیسے آسمان سے نازل ہونے والی موسلا دھار بارش، فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ جب آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے تو اس کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسلا دھار بارش اسلام اور اس کی برکات کو کہا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، چہار سو پورے جہان کے اندر نور کا، رحمتوں کا اجالا ہو گیا، ہر طرف نور پھیل گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برسنے لگیں، لیکن اس وقت اسلام کو قبول کرنا مشکل تھا۔ اپنی چودراہٹ، اپنی سرداری، اپنا تشخص مٹا کر اسلام کے دائرہ میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر آ کر اپنی انا کو مارنا تھا، یہ انسان کو مشکل لگ رہا تھا۔ اسلام کے اوائل کے اندر آنے والی مصائب اور مشکلات ایک طرف، اور اسلام کی نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں ایک طرف، اگرچہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جو اللہ کی رحمتیں تھیں وہ موسلا دھار بارش کی طرح تھیں، جس میں رحمت ہی رحمت، جس میں کرم ہی کرم تھا، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر، سارے رسم و رواج سے منہ موڑ کر، یکسو اور یکجہت ہو کر صرف اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، سارے بتوں سے کنارہ کش ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا مان لینا، اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم پکڑ لینا اور معاشرے اور خاندان اور قبائل اور رسم و رواج کی مخالفت موڑ لینا، یہ مشکلات اور مصائب تھیں جس کو قرآن پاک نے ظلمات و رعد و برق سے تعبیر فرمایا۔ جیسے ایک بارش ہے، بارش اتر رہی ہے، موسلا دھار چھما چھم برس رہی ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن اس بارش کے اندر بجلی بھی ہے، چمک بھی ہے، کڑک بھی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اب مفاد پرست کیا کرتے ہیں؟ اسلام کا دعویٰ کر لیا، لیکن جیسے ہی کوئی مفاد آیا، مال غنیمت آیا، کوئی اسلام کی وجہ سے برکات آئی تو کہا آمنا، ہم ایمان والے ہیں۔ اور جب جنگ کا موقع آیا، جہاد کا موقع آیا، قربانی کا موقع آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور اور نثار کرنے کا موقع آیا تو ہیلے بہانے اور حجتیں پیش کی اور پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا اسی طرح جیسے کہ آسمان سے اترنے والی موسلا دھار بارش ہو، اس میں ظلمات ہوں، اس میں رعد ہو، اس میں برق ہو۔ قرآن پاک نے فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، یجعلون رکھتے ہیں، ڈالتے ہیں، ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس کڑک کی وجہ سے جو آسمان سے بجلی کے ساتھ کڑک آتی ہے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے، جیسے وہ شخص جو بارش میں کڑک ہو اور چمک ہو، بجلی ہو، بجلی کڑک کے گرجدار آواز آئے تو اس آواز کی سختی کو کم کرنے کے لیے لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں کہ کہیں آواز کی زیادتی ان کی موت کا سبب نہ بن جائے۔ ایسے ہی منافقین جب جہاد کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آتا ہے، کہیں ہماری روح نہ نکل جائے، کہیں ہماری موت نہ واقع ہو جائے، جہاد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، راہ خدا میں دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ تمام کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، انہیں اکٹھا کر رہا ہے، گھیر رہا ہے،
کہ ان سب کو جہنم میں جمع کرے گا، یہ مواقع لا کر آزمائش کر کے ان کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو کافر دعوی ایمان کر رہے ہیں، منافقیت کے پردے کے اندر مسلمانوں میں رہ رہے ہیں، یہ اپنے ان عادات کی وجہ سے ظاہر ہو جائیں گے، آزما لیے جائیں گے، پھر ان سب کو جہنم میں اللہ پاک اکٹھا کر دے گا۔ فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کے نور کو چھین لے اور ان کی بصارت کو چھین کے ان کو اندھا کر لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے لیے بارش میں روشنی ہوتی ہے تو چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافق کو جب اسلام سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ روشنی جو بارش میں ہوتی ہے رستہ دکھاتی ہے، فائدہ ملتا ہے، ایسے ہی جب منافق کو اسلام سے فائدہ ملتا ہے تو چل پڑتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی منافق کے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی خوبصورت مثال کے ذریعے منافقین کے طرز عمل کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ان کو بصارت سے محروم کر دے اور ان کو سماعت سے محروم کر دے کہ آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں، کانوں سے سن نہ سکیں۔ جیسے بارش کے اندر ایک شخص جو بہرا ہو، جو اندھا ہو، وہ رستہ نہیں پا سکتا، وہ کہیں نہ کہیں پھسل جائے گا، گر جائے گا اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے منافق جو میرے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور دھوکہ کر رہے ہیں، میں چاہوں تو ان کو محروم کر دوں، نہ کچھ دیکھ سکے نہ کچھ سن سکیں، لیکن میں ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو چاہتا ہے اس پہ قادر ہے۔ مشیت خداوندی یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمام کفار اور منافقین پر ایمان نہ لانے کی حجت تمام کر دی جائے، سب کو مواقع دے دیے جائیں۔ کل بروز حشر کسی کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بہانہ، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ کاش مجھے موقع دیا جاتا تو میں ایمان لے آتا۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کو موقع دے دے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے باری تعالیٰ۔ اس لیے فرما دیا کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کو موقع دے دے۔ باری تعالیٰ نے انسان کو موقع دے دیا، ایمان لاتا ہے، مفاد کو عزیز رکھتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آ جاتا ہے، یا اپنی جھوٹی شہرت، عزت، دولت کے نشے کے اندر آ کے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ آج انسان کے لیے سبق ہے کہ منافقین کو اپنا مفاد عزیز تھا، اپنے ظاہری رشتہ داریاں، میل ملاپ عزیز تھے۔ آج انسان کو اس کی دولت، اس کا عہدہ، اس کا مرتبہ، رسم و رواج، خواہشات نفس عزیز ہیں۔ یا اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دے اور عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اس کے محبوب کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے۔ یہ دو راہیں ہم سب کے لیے واضح ہیں۔ جو مفاد کو عزیز رکھے وہ منافقانہ روش پہ چل رہا ہے، اور جو اپنا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سامنے قربان کر دے، وہ شخص خالص مومن صحابہ کے طرز عمل پہ، صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اور اسی کے اندر یہ عافیت ہے کہ انسان اپنے ایمان کو خالص کر لے، اپنے عمل کو خالص کر لے، اللہ رسول کی طرف ہو جائے، یکسو ہو جائے، یک جہت ہو جائے اور ایمان خالص کر لے۔ مومن کی قدر و قیمت اسی سے ہے۔ باری تعالی ہم سب کو ایمان خالص اور اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔